حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان علم کی تلاش میں نکلتا ہے اور علم پا لیتا ہے اس کو 2 ثواب عطا ہوتے ہیں، ایک تلاش میں نکلنے کا اور دوسرا علم پانے کا۔ قربان جاؤں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کوئی علم کی تلاش میں نکلا، علم نہ پایا، اس کو 1 ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب کوئی علماء کے دروازوں کے چکر لگاتا ہے کہ اللہ کے دین کا علم سیکھوں، اس کے ہر قدم پر اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، میں بڈھا ہو گیا، میری عمر 40 سال ہو گئی۔ اور میرے بھائی نبی پاک کے صحابہ پہ نظر ڈال کے دیکھ، اکثر صحابہ کرام جب اللہ کے محبوب نے توحید کی دعوت دی، کوئی 30 سال کا تھا، کوئی 40 سال کا تھا، کوئی 50 سال کا تھا، کوئی 60 سال کا تھا، لیکن جب کلمہ پڑھ کر اللہ کے رسول پر ایمان لایا، پھر ایسے عالم بنے۔ اب روئے زمین پر ایسے عالم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کوئی علم کی طلب رکھتا ہو اور اس کا وصال ہو جائے، نبی پاک فرماتے ہیں انبیاء اور اس کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا جو علم کی طلب کرے کہ میں دین اسلام کو مضبوط کروں گا، دین اسلام کو میں پختہ کروں گا، اور اس طرح علم حاصل کرتے کرتے اس کی موت آ جائے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس میں اور نبیوں کے درجے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار چلے گئے، لوگ لین دین کر رہے ہیں، سودے ہو رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے۔ آپ نے کہا لوگوں سنو، نبی پاک کی مسجد میں اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بازار میں مشغول ہو، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہو۔ یہ سنتے یہ صحابہ کرام اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد نبوی پہنچے، دیکھا تو صحابہ کرام ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ دائیں بائیں دیکھ کے واپس آئے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پھر ملاپ ہوا، پھر ٹکرا ہوا۔ کہا ابو ہریرہ تم نے کہا تھا کہ رسول پاک کی مسجد میں اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا تم نے کچھ دیکھا نہیں؟ کہا ہاں دیکھا، ٹولیوں میں لوگ قرآن و حدیث پڑھ رہے تھے، لوگ پڑھا رہے تھے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم، رسول کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تو یہی علم ہے۔ اور فرمایا لوگوں، ہر نبی کی میراث درم دینار نہیں ہوتے، ہر نبی کی میراث علم ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم جتنا کسی نے علم حاصل کر لیا اتنی نبی کی میراث پا لی۔ یہ علم حاصل کیوں کیا جائے؟ دین اسلام کی ترویج کے لیے، دین اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، یہ ہے دین کا علم حاصل کرنے کا مقصد۔ اگر کوئی اس لیے دین اسلام حاصل کر رہا ہے کہ دوسرے مولوی سے مناظرہ کر کے اس کو ہراؤں گا، مقصد حاصل نہیں ہوا۔ کوئی اس لیے دین اسلام کا علم حاصل کر رہا ہے اس سے دولت کماؤں گا، مقصد حاصل نہیں ہوا۔
کوئی اللہ کا دین اس لیے حاصل کر رہا ہے، شہرت ہوگی، نام و نمود ہوگا، خدا کی قسم اس کا مقصد صفر، اس نے کچھ حاصل نہ کیا۔ دین اسلام کا مقصد، اس دین کو حاصل کرنے کا مقصد نبی پاک کے دین کو مضبوط کرنا، نبی پاک کے دین کو آگے پہنچانا، نبی پاک کے دین کو پھیلانا۔ اس مقصد سے ہٹ کے اگر کسی نے علم حاصل کیا، شہرت پاؤں گا، نام و نمود ہوگی، لوگ لفافے پیسے بھر بھر کے دیں گے، کچھ نہیں کمایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا افضل ترین شخص کون ہے؟ کہا عالم۔ عالم؟ پوچھا حضرت ذلیل ترین کون ہے؟ کہا جو اپنے دین کو بیچ دیتا ہے۔ نماز پڑھاؤں گا تو پیسے دے دو، قرآن پاک پڑھاؤں گا تو پیسے دے دو، تجھے میں صرف پڑھاؤں گا تو پیسے دے دو، میں تجھے یہ کراؤں گا تو پیسے دے دو۔ میں آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو یہ سارا کام اس لیے کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور دین استقام، دین متین، اس کو قوت والا بناؤں، اللہ مخلوق کو اس کا خادم بنا دیتا ہے، اس کی پھر روٹی کی فکر نہیں رہتی۔ اور جو یہ دنیا اکٹھی کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، دنیا تو نہیں ملتی، آخر سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ دین اسلام اس علم کو حاصل کرنے کا واحد مقصد اللہ، اس کے رسول کی رضا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، روز محشر ایک مجاہد اسلام کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس پر احسانات کیے ہوں گے، جو انعامات دیے ہوں گے، اللہ وہ یاد کرائے گا، تجھے میں نے یہ نعمت دی، تجھے یہ انعام دیا، تجھے اس چیز سے نوازا۔ وہ اقرار کرے گا کہ یا اللہ تو نے سب نعمتیں مجھے دیں۔ رب کہے گا اس کے بدلے میں تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے جان قربان کی، تیرے نام پہ شہید ہوا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جہاد میں حصہ لیا، اس لیے تو لڑا، تجھے تغمے ملیں گے، تجھے شہرت ملے گی، تیری بہادری کا نام بنے گا، بڑا بہادر تھا۔ جو تو نے نیت کر کے یہ کام کیا تھا وہ تجھے مل گیا، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، رب حکم دے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹو اور اندھے منہ جہنم میں دھوس دو۔ ایک بڑا سخی اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ جتنی اسے نعمتیں دی ہوں گی سب نعمتیں یاد کرائے گا۔ وہ اقرار کرے گا یا اللہ تو نے یہ سب نعمتیں مجھے دیں۔ رب کہے گا ان نعمتوں کے بدلے میں تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ جو تو نے مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، میں نے اپنا مال دولت جہاں تیرا حکم تھا میں نے اس مال دولت کو وہاں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ سے بہتر کوئی اور جانتا ہے؟ ماں کو دھوکہ دیں گے، ابو جان کو دھوکہ دیں گے، سب یاروں کو دھوکہ دیں گے، یہ اپنی فطرت سے مجبور ہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہے گا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اللہ کہے گا او بندے تو سخی بننا چاہتا تھا، تو اپنی شہرت چاہتا تھا، نام و نمود چاہتا تھا، لوگوں نے سخی کہا، لوگوں نے تیری شہرت کی، لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی،
جو تو چاہتا تھا تجھے دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اے میرے فرشتوں، اس کو پکڑو، منہ کے بل گھسیٹو اور اس کو بھی جہنم میں دھونس دو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہوں گی ایک ایک نعمت اللہ گنے گا، اے بندے تجھے میں نے نعمتوں سے نوازا۔ وہ اقرار کرے گا، یا اللہ یہ نعمتیں تو نے مجھے عطا کی۔ اللہ سوال کرے گا، بتا ان کے بدلے میں تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا، یا اللہ تیرا قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، یا اللہ تیرا قرآن پاک اس کو میں نے لوگوں کو سے آگاہی دی، اس علم کو حاصل کیا، یہ لوگوں کو علم بانٹا۔ نبی پاک فرماتے رب کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو تو قاری بننا چاہتا تھا، تو تو عالم کہلوانا چاہتا تھا، لوگوں نے تجھے قاری کہا، عالم کہا، جو تو چاہتا تھا تجھے دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، میرے پاس تیرے لیے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ میرے فرشتوں، اس کو پکڑو، منہ کے بل گھسیٹو۔ خدا کی قسم اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی؟ حشر میں کسی عالم کو پکڑا جائے، منہ کے بل گھسیٹا جائے، پھر رب حکم دے اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دو، اس کا علم کسی کام نہ آیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، علم تقیروں کا نام نہیں ہے، علم رٹافیکیشن اس کا نام نہیں ہے، علم لکھنا سیکھ لیا اس کا نام نہیں ہے، بڑا اچھا مضمون لکھتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے علم خاموشی کا نام ہے۔ صدقے ہو جاؤں، کوئی بات ہے، ہمیں خاموش ہونا ہی نہیں آیا۔ زمانے کا محدث کہے سب سے پہلا علم خاموشی کا نام ہے۔ ہمیں کچھ پتا ہے یا نہیں، لیکن بتانا ضرور ہے، تبصرہ ضرور کرنا، بولنا ضرور ہے۔ نبی پاک فرماتے جس چیز کا علم نہ ہو خاموش ہو کے کہہ دو مجھے اس کا علم نہیں۔ آدھا علم یہ بھی ہے، علم نہیں ہے لیکن بولنا ضرور ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم خاموشی، علم غور سے سننا، قرآن و حدیث بیان ہو، کبھی دائیں دیکھے، کبھی بائیں دیکھے، کبھی چھت کو دیکھے، کبھی کان کے اندر انگلیوں کو سیڑ کے مل رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ پڑھیے حدیث پاک، جب خدا کے محبوب کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے ایسے ساکن ہو کے بیٹھتے تھے، پرندے سمجھتے یہ مٹی کا ڈھیر ہے یا کوئی کٹا ہوا تنا پڑا ہوا ہے، آ کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے، دیکھتے یہ تو انسان ہے، دیکھ کے اڑ جاتے تھے۔ آج اکثر یہ باتیں عرض کرتا ہے، کوئی بڑھائی نہیں۔ میں نے اپنے مرشد کے بارے میں سنا تھا کہ میرے مرشد جب اپنے مرشد کی صحبت میں بیٹھتے تھے کبھی پینترا نہیں بدلا، دوزانوں بیٹھتے تھے کبھی پہلو نہیں بدلا۔ مجھے وہ بات یاد تھی، عاجز اپنے شیخ کے خدمت میں بیٹھتا تھا، کبھی پہلو نہیں بدلا۔ عاجز نے سوچا یہ میرے مرشد نے کیوں بیان کیا ہے؟ یہ تو اصحابہ کرام کی سنت، اصحابہ کرام نے جو نبی پاک کی صحبت میں پایا وہ آگے بیان کیا، اصحابہ کرام کی صحبت سے جو پایا انہوں نے آگے تبع تابعین اس طرح بیان کرتے چلے گئے۔ یہ رسول پاک کا دین خالص حالت میں آگے منتقل ہوتا چلا گیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے،
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ علم تقریر لکھنا رٹنا اس کا نام نہیں ہے. سب سے پہلے علم خاموشی، خاموش ہونا سیکھو. مقصد کی بات کے بغیر لا یعنی بے معنی بات کرنا چھوڑ دو. نبی پاک فرماتے ہیں اگر تم کسی کو دیکھتے ہو وہ خاموش رہتا ہے اس کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ اللہ اس کے دل میں حکمت اور دانائی پیدا فرما دیتا ہے. جب وہ بات کرے گا اس کی بات حکمت سے خالی نہیں ہوگی. اور دوسرا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غور سے سننا. جب تیرے سامنے قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہو، دائیں نہ دیکھ بائیں نہ دیکھ اوپر نہ دیکھ، اپنے دل کے برتن کو کھول کے سامنے رکھ دے. حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صحبت کھجور کے درخت کی مانند ہوتی ہے، پتہ نہیں کب ہلے اور پھل تیری جھولی میں آ کے گر جائے. ان صحبتوں میں بھی ایسی ہوتا ہے. تو متوجہ ہو کے بیٹھا ہے، وہ گھڑی تیری توجہ تھی، اس کے صدقے سے جب وہاں سے پھل ٹپکا وہ اللہ تیرے قلب میں منتقل کر دے گا، تو باخدا ہو جائے گا. تیسرا، جو اللہ تعالیٰ کا علم تجھے عطا ہو اس کو تو محفوظ کر لے. اگر محفوظ نہیں کیا اور جھولی میں چھید کر کے اس کو ضائع کر دیا، وقت کے ضیاع کے سوا تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا. جو رسول پاک کے صدقے ہم تک اللہ کا علم پہنچا اس کو محفوظ کر، اور محفوظ کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے تو اس علم پر عمل کر. اگر عمل کیا اخلاص نہیں ہے پھر بھی بیکار. اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھتے ہو. یہ حدیث جبریل ہے. اگر یہ نہ کر سکو تو اتنا زور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ حدیث پاک علماء نے بیان کی، ہم نے سن لی. ہوگا کیسے؟ پہلی بات، اللہ کی عبادت سمجھو. عبادت کیا ہے؟ تیرا ہر عمل عبادت ہے اگر تو اس طریقے سے کرے جس طرح نبی پاک نے فرمایا. بیٹھنا، کھڑے ہونا، لیٹنا، دیکھنا، بولنا، کھانا، پینا، سونا، جتنے عمل ہیں وہ سارے عمل اللہ کے رسول کی تعلیم میں مل جائیں گے کہ نبی پاک نے یہ کیسے کیا. اور جب یہ عمل کرے تو اس طرح کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ مقام میسر نہ آئے تو کم از کم اتنا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بھی بہت بڑا رتبہ ہے. یہ ملتا صرف دل کے ذکر سے. نماز پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نماز کا نمازی کے لیے اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس کا دل حاضر ہے. کر کے دکھاؤ دل حاضر کیسے ہوتا ہے. یہ دل کا ذکر اس کو حاضر کرتا ہے.